مولانا عتیق صاحب کی اس کتاب کے ساتھ بہت سی نسبتیں وابستہ ہیں، شخصیتوں کے اعتبار سے بھی، تحریکات کے اعتبار سے بھی، سیاست کے اعتبار سے بھی، اسلامیات کے اعتبار سے بھی۔ میں تو اردو کا خادم ہوں، مجھے فراق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اس وقت کہ ایک تھا عاشق، ایک تھا مجنوں عاشق لیلا، ویرانے میں موت ہوئی، اور اگر تفصیل سے پوچھو یہ قصہ طولانی ہے۔ تو اس قصہ طولانی کو مختصر کرتے ہوئے یہ ضرور اپنے دل کی آواز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو کبھی کبھی انگریزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یورپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر ان کی چیرہ دستیاں نہ ہوتی تو وہ نظام ہندوستان میں کم از کم نہ قائم ہوتا جس کی بنا پر آج ہم زندہ ہیں اس ملک میں۔ ایک تاریخ ہے یہ۔ عثمانیوں کی تاریخ پر جو دور گزرا ہے اس کو اقبال کے ہاتھ پڑھیے۔ میں اپنے عزیز طلباء سے، اپنے دوستوں سے ضرور یہ عرض کرتا ہوں کہ اقبال کو ضرور پڑھیے۔ اقبال کے بغیر سارا مطالعہ آپ کا نامکمل رہے گا۔ اقبال کو ضرور پڑھیے۔ اقبال کے یہاں جو کچھ ہے وہ تاریخ بھی ہے، لسانیات بھی ہے، تہذیب بھی ہے، عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، سب اقبال کے ہاں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقبال کے ہاں مایوسی نہیں ہے۔ اس دور میں بھی جو کچھ کہا اقبال نے، اور عثمانیوں کی تاریخ نے اقبال کو پیدا کیا، اقبال بنے اقبال۔ اگر عثمانیوں کی تاریخ نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ کا عروج و زوال نہ ہوتا تو اقبال کے ہاں بہت بڑا خلا رہ گیا ہوتا۔ اور میں تو اس لیے بھی خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خود بھی عثمانی بنایا ہے، تو میں عثمانیوں کی تاریخ پہ ناز بھی کرتا ہوں، فخر بھی کرتا ہوں، اور اقبال کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مولانا عتیق صاحب کی اس کتاب کے ساتھ کئی نسبتیں وابستہ ہیں۔ ایک بڑی نسبت تو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کی ذات گرامی نے مولانا عتیق صاحب کو اس قابل بنایا، بہت محبت فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ مولانا علی میاں کی محبت نے ان کو، مولانا عتیق صاحب کو اس قابل بنایا کہ آج یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں تاریخ عثمانی کا جو ذکر ہے، اس کے جو حادثات پیش آئے ہیں، اس کو جس طرح ترتیب سے مولانا عتیق صاحب نے بیان کیا ہے، میں اس کتاب کا تو ذکر نہیں کروں گا جس کتاب سے کتاب کا آغاز ہوا ہے۔ اس کی ایک لمبی داستان ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں، لیکن یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ اگر عثمانیوں کی تاریخ کا وہ دور زوال نہ ہوتا تو ہندوستان میں آزادی کا دور عروج نہ ہوتا۔ بالکل صفائی کے ساتھ کہتا ہوں۔ وہاں زوال ہوا، اس زوال کو ہندوستان کے مسلمانوں نے بخوشی قبول کر لیا، اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ کسی نے نہیں کہا تھا، تاریخ گواہ ہے، کسی نے نہیں کہا تھا، نہ اس کے مکلف تھے وہ ہندوستان کے مسلمان، لیکن تحریک خلافت کا مسئلہ تو بہت تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اور اس طرح اٹھا لیا کہ اسی تحریک کے نتیجے میں اقبال پیدا ہوئے، اسی تحریک کے نتیجے میں مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوئے، اسی تحریک کے نتیجے میں مولانا عبدالباری صاحب اور فرنگی محل کا وجود ہوا۔ معنوی اعتبار سے یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور
یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر تحریک خلافت ہندوستان میں یہ بوجھ نہ اٹھایا گیا ہوتا تو ملک کی آزادی کے منزل ابھی بہت دور تھی، بہت دور تھی، تاریخ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ مولانا عمر صدیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دارالمصنفین کی پوری تاریخ ان کے سینے میں ہے، علامہ شبلی سے لے کر، لیکن علامہ شبلی نے ایک شعر میں پوری تاریخ بیان کر دی تھی، ایک شعر میں۔ مراکش جا چکا، فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریض سخت جاں کب تک۔ 100 برس پہلے یہ بات کہی تھی مولانا نے، آج تک ترکی اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ وہ مریض سخت جاں جو ہے وہ مرنے والا نہیں ہے آسانی سے، چاہے جتنا یورپ لگا رہے اور چاہے جتنا یورپ کی تاریخ بدلتی رہے، لیکن یورپ، ترکی زندہ رہا ہے، زندہ رہے گا اور مستقبل پر اپنے اثرات ڈالے گا۔ جب 1922 یا 23 میں مصطفیٰ کمال نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کیا، عجیب و غریب بات ہے، ایک عنوان تھا شکست خوردگی کا، پژمردگی کا، مایوسی کا، لیکن پوری تاریخ کھنگال ڈالیے، پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، کہیں سے مسلمانوں کے اندر کوئی مایوسی نظر نہیں آتی ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، انہوں نے اس واقعے کو واقعہ سمجھا، اس حادثے کو حادثہ سمجھا اور بڑھ کے انہوں نے اس کا مداوع تلاش کر لیا، خود ہی مداوع تلاش کر لیا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے جو صدیوں پر محیط ہے۔ مولانا عتیق صاحب کا مزاج یہ ہے جو انہوں نے کتاب میں لکھا بھی ہے کہ وہ اپنے موضوع پر جو کچھ لکھتے ہیں اس سے بہت جلدی مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے غالباً اتنی تاخیر ہوئی، ورنہ کتاب اور پہلے آ گئی ہوتی۔ مولانا علی میاں کا ایک جملہ بھی لکھا ہے انہوں نے کتاب میں، تو مولانا نے فرمایا کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تب آپ کی کتاب آئے گی شائع ہو کے۔ اور ترکی کے سفر کا ایک واقعہ لکھا ہے مولانا کے ایک بزرگ نے کہا خلافت قائم ہو گیا، خلافت قائم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس حادثات کی تہ سے جو حوصلہ پیدا ہوا، جو ولولہ پیدا ہوا، آج ہندوستان میں جو کچھ ہے وہ اسی ولولے اور حوصلے کا نتیجہ ہے۔ مولانا علی میاں فرمایا کرتے تھے کہ آسودگی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے۔ انسان تو حادثات اور واقعات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس تاریخ کو سب سے پہلے جن لوگوں نے سمجھا اس میں ہندوستان سر فہرست ہے، اور ہمارے علماء کرام سر فہرست ہیں جنہوں نے اس تاریخ کو سمجھا اور اس حادثات کی تہ میں جو کچھ تلاش کر سکتے تھے۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ اس روشنی میں غالب نے کمزور شعر کہا، حالانکہ مشہور بہت ہوا کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کرتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ یہ کمزور شعر تھا غالب کا، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ مولانا عتیق صاحب کی یہ کتاب بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے بہت مبارک ہے۔ یہ تاریخ اس طرح سے پیش ہی نہیں کی گئی جس طرح مولانا نے پیش کیا۔ اس میں واقعات کی ترتیب میں کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں، فکر و نظر کے اعتبار سے کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے وہ کتاب اس قابل ہے۔ اور اپنے عزیز دوستوں سے، عزیز طلباء عزیز سے کتابوں کے مطالعے کے سلسلے میں ایک بات کہہ کے ایک بات، اور وہ اس لیے کہتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اس ندوے سے بہت تعلق رہا ہے، اور اگر تفصیل سے پوچھو یہ قصہ طولانی ہے۔ مولانا شبلی
مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اپنے طلبہ عزیز کے لیے، بڑوں کے لیے نہیں۔ اہل علم بیٹھے ہوئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان سے اجازت لے کے معافی چاہتا ہوں، اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ دلی میں مولوی سمیع اللہ کی دکان تھی، جہاں سے لوگ کتابیں کرائے پر لے آتے تھے، پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، جا کے جمع کر دیتے تھے، جیسے سائیکل کرائے پہ لی جاتی ہے۔ مولانا اسی دکان پر ایک موسیقی کی کتاب دیکھ رہے تھے، الٹ پلٹ رہے تھے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ صاحبزادے کچھ موسیقی سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کا الف ب بھی نہیں جانتا ہوں۔ ان کا یہ تو موسیقی کی کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، سنیں اس کو غور سے، تمام اپنے دوستوں سے کہتا ہوں۔ تو مولانا آزاد نے کہا کہ کتاب تو اسی لیے ہوتی ہے کہ اسے پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ اس کے 1-1.5 سال کے بعد مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کو خط لکھا، انہوں نے یہ واقعہ لکھا اور یہ لکھا کہ اب تک اردو، عربی، فارسی میں علم موسیقی پر جو کچھ لکھا گیا ہے الحمدللہ سب میری نظر سے گزر چکا ہے۔ یہ مطالعے کا ذوق اپنے عزیز طلباء سے کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، طلباء تو نہیں کہتا میں، جو پڑھاتا تھا بھی طلباء نہیں کہا، وہ بھی میرے دوست تھے، آپ بھی میرے دوست، دوستوں سے کہتا ہوں۔ مولانا عتیق صاحب کی اس کتاب پر میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ سعادت بخشی کہ چند جملے میں کہہ سکا اس وقت۔ اقبال نے کہا تھا کہ زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے۔ تو مولانا عتیق صاحب نے جو چنگاری جلا کر فروغ جاویداں پیدا کیا ہے، اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔